قامت قیامت، جو شخص مر گیا اس کی قیامت قائم ہوگی. قیامت دو طرح کی ہے. ایک قیامت کو قیامت صغریٰ کہا جاتا ہے، ایک قیامت کو قیامت کبریٰ کہا جاتا ہے. قیامت صغریٰ میں فرد واحد کی موت ہے. فرد واحد کی موت کے ساتھ قیامت اس کی شروع ہو جاتی ہے، جسے قیامت صغریٰ کہا جاتا ہے. اور پورے عالم کی موت کو قیامت کبریٰ کہا جاتا ہے، کہ جس میں دنیا جہاں تباہ ہو جائے، تمام کائنات تباہ ہو جائے، تمام انسانیت و ہر ذی روح مر چکی ہو، کوئی بھی جاندار اس دھرتی پر زندہ نہ رہے، سب پر قیامت قائم ہوگی اور سب لوگ فنا ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، تو اسے قیامت کبریٰ کہا جاتا ہے. تو میرے اللہ نے سورۃ النحل کی پہلی آیت کریمہ میں بتلایا، اے انسانوں، تم لوگ یہ کہ پوچھتے ہو میرے حبیب سے کہ قیامت کب آئے گی. میرے محبوب سے تم پوچھتے ہو کہ کب ہے اس کا وعدہ. اگر تم سچے ہو تو سنو میری طرف سے یہ پیغام، عطا امر اللہ فلا تستعجلوا. اللہ کا حکم آ پہنچا، یعنی قیامت قائم ہو چکی ہر اس شخص پر جو مر چکا. لہذا تم اس کے بارے میں جلدی نہ کرو. اور دوسرا مطلب یہ ہے، اتنی قریب ہے قیامت، اتنی قریب ہے قیامت، یوں سمجھو بس آ ہی پہنچی. لہذا تم اس کے بارے میں جلدی نہ کرو. تم نے قیامت کی تیاری کیا کر رکھی؟ یہ تم جلدی کرتے ہو، تم نے قیامت کے لیے کیا تیار کر رکھا ہے؟ جب قائم ہوگی تو ڈھیل نہ ہو، جب قائم ہوگی تو چھوٹ نہ ہو، جب کیا قائم ہوگی تو مہلت نہ ملے گی. لہذا تم یہ تو بتلاؤ، تم جو قیامت قیامت کر رہے ہو، تم نے قیامت کے لیے کیا تیار کر رکھا ہے؟ تو سورۃ النحل اس سورہ مبارکہ کا نام ہے، جس میں میرے رب نے پچھلی سورت میں جو سوال کیا اس کا جواب دے دیا کہ قیامت آ چکی. سورۃ النحل، نحل کہا جاتا ہے شہد کو، شہد کی مکھی کو، چونکہ اس سورہ مبارکہ کے اندر شہد اور شہد کی مکھی کا تذکرہ آ رہا ہے. اس وجہ سے اس سورت کا نام سورۃ النحل ہے. نحل شہد کی مکھی، یعنی وہ سورت جس میں شہد کی مکھی کا ذکر آئے گا، وہ سورت ہے یہ. تو یہ اس سورت کا نزول کے اعتبار سے 70واں نمبر ہے، یعنی 70 سے 69 صورتیں اس سے پہلے نازل ہو چکی. 70واں نمبر اس سورت کا نزول کے اعتبار سے ہے سورۃ النحل کا. اس سورہ مبارکہ کے کل رکوع 16 ہیں اور آیات 128 ہیں. تو اس سورہ مبارکہ کے شروع میں میرے رب نے کافروں مشرکوں کا وہ سوال کہ جو انہوں نے پیچھے اٹھایا پچھلی سورہ مبارکہ میں کہ قیامت کب آئے گی، متی ھذا الوعد، کب ہے اس کا وعدہ، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو. میرے اللہ نے فرمایا عطا امر اللہ، اللہ کا حکم آ ہی پہنچا. فلا تستعجلوہ، تو تم اس کے بارے میں جلدی نہ کرو. سبحانہ، اللہ پاک ہے اس سے، وتعالی، اور بلند ہے ان چیزوں سے، عما یشرکون، جن میں یہ لوگ اللہ رب العزت کے ساتھ شریک بناتے ہیں. بیٹا بنا دی، بیٹی بنا دی، بتوں کو جوڑ دیا اور جنات کو جوڑ دیا، سورج کو جوڑ دیا، پہاڑوں کو جوڑ دیا، مورتیوں کو جوڑ دیا. رب کی ذات میں، رب کی صفات میں غیر کو شریک کر دیا، جبکہ اللہ ہر چیز سے پاک ہے. اس کی ذات میں کوئی شریک نہیں، وہ اکیلا ہے. قل هو اللہ احد اللہ الصمد، وہ بے نیاز ہے، اسے
کا مقابلہ کر سکے